بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا اور علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ شمویل علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے اے شمویل ہمارے لیے ایک حاکم مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی سربراہی میں علم جہاد بلند کریں اور بنو عمالقہ کو شکست دے کر ان سے انتقام لیں۔ شمویل علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کے درمیان 460 سال کا فاصلہ ہے۔ بنی اسرائیل کو جہاد کیے ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا جبکہ وہ فتح یاب ہوئے تھے۔ اس وقت تو وہ بری طرح شکست خوردہ تھے۔ شمویل علیہ السلام کہنے لگے مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ تم صرف زبان کی حد تک یہ کہہ رہے ہو، جہاد فرض ہونے پر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ بنو عمالقہ نے ہمیں بہت تکالیف پہنچائی ہیں، ہمیں القدس سے نکال دیا۔ بخت نصر بادشاہ نے ہماری بہت بڑی تعداد کو قتل کیا ہے، لہٰذا ہم تو ان سے ضرور لڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شمویل علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ خبر سنی تو سوائے چند ایک کے سب نے جہاد سے منہ موڑ لیا، اور یہ وہی لوگ تھے جو کچھ دیر پہلے پختہ عہد و پیمان کر رہے تھے کہ ہم جہاد کریں گے۔ شمویل علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں کی تعداد 8000 تھی جبکہ پیچھے ہٹنے والے لاکھوں کی تعداد میں تھے، اس لیے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے آئے تھے تو ان کی تعداد 6 لاکھ تھی اور اس وقت تک تعداد بہت بڑھ چکی تھی۔ اب جو لوگ جہاد کے لیے تیار ہوئے انہوں نے پوچھا کہ ہماری قیادت کون کرے گا؟ شمویل علیہ السلام نے انہی میں سے ایک شخص طالوت کو منتخب کیا۔ طالوت بن قیش یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنیامین کی نسل سے تھا۔ طالوت سے پہلے بنی اسرائیل کے جتنے بادشاہ تھے تمام کے تمام یہودا بن یعقوب کی نسل سے تھے۔ بنی اسرائیل کو بہت تعجب ہوا، انہیں امید تھی کہ ان کا بادشاہ یہودا کی نسل سے ہوگا، لیکن ہو گیا بنیامین کی نسل سے۔ چنانچہ انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور آگے سے باطل تعویلات کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 247 میں فرماتے ہیں وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو کہیں زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم ہیں، اس کو تو مال میں فراخی بھی نہیں عطا کی گئی ہے۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے، اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا، علم والا ہے۔
तालूत एक गरीब आदमी था, माली हैसियत भी अच्छी नहीं थी, चमड़ों को रंग कर पेट पालता था, लेकिन उस वक्त इल्म व हिकमत में उसका कोई सानी नहीं था और जिस्मानी डील डॉल भी इस कदर था कि जो एक बार देखता देखता ही रह जाता। अल्लाह ने उसे बहुत अच्छा जिस्म और आज़ा अता फरमाए थे, रंग भी सफेद था, लेकिन चूंकि वो यहूदा की नस्ल से नहीं था, इसलिए वो कहने लगे इसकी निस्बत तो हम ज्यादा हकदार हैं कि बादशाह बने। उनकी बात का जवाब शमवील अलैहिस्सलाम ने यह दिया कि ये इंतखाब मेरा नहीं, अल्लाह ताला का है और बादशाहत के लिए अक्ल और जिस्मानी ताकत की जरूरत होती है। बादशाहत यूं भी अल्लाह के इख्तियार में है, जिसे चाहे अता कर दे। ये सुनकर उनमें से अक्सर ने लड़ने से इनकार कर दिया, अल्लाह के नबी की इताअत भी छोड़ गए। इस नाजुक मौके पर शमवील अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अगर मैं तुम्हारे पास कोई ऐसा निशान